پاکستان کے ذرائع ابلاغ عامہ نہیں ہیں۔ چونکہ میں ایک طویل عرصہ پاکستان سے دور ایک ایسے ملک میں تھا جس کا پاکستان سے کوئی خاص ربط نہیں ہے، جیسے چین کا ہے، امریکہ اور برطانیہ کا ہے، حتیٰ ہندوستان، افغانستان، ایران، مشرق وسطیٰ و سعودی عرب کا بھی ہے، جن کی مثبت یا منفی سیاست کا پاکستان پر اثر پڑتا ہے، جہاں سے اردو میں اخبار جاری ہوتے ہیں اور کہیں کہیں تو اردو کے علاقائی ٹی وی چینل بھی ہیں۔ اس لیے پاکستان سے متعلق جاننے کی خاطر مجھے انٹرنیٹ سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ اس ڈیجیٹل عہد میں کم از کم یہ سہولت تو ہے کہ اردو اخبارات اور اردو ٹی وی چینلوں تک پلک جھپکتے میں رسائی ہونا ممکن ہے، یا پھر ٹی وی پر پیش کردہ ریکارڈ کیے ہوئے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں۔ یقین کریں نہ کریں کہ پاکستان کے کم از کم 5 بڑے روزنامہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں دیکھے اور پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ خبریں کم و بیش ایک سی ہوتی ہیں۔ کام کی خبر تو خیر کوئی ہوتی ہی نہیں، اور اگر پاکستان سے متعلق کوئی خبر کسی اور ملک سے وابستہ ہو تو اسے اپنے ہی انداز میں پیش کیا گیا ہوتا ہے۔ اگر اسی خبر کو اسی ملک جس سے وہ وابستہ ہو کے ذرائع ابلاغ عامہ میں ڈھونڈ لیا جائے، جو خبر کی اہمیت نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے بالعموم ڈھونڈا جانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس خبر کی جہت بیشتر اوقات بالکل مختلف ہوتی ہے، یا کم از کم یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے جو خبر جاری کی گئی ہے اسے حکومتی بلکہ خاص طور پر ریاستی مفاد کو پیش نظر رکھ کے ڈھالا گیا ہے۔ اگر خبریں پاکستان کے اندرونی حالات سے متعلق ہوں تو بیشتر اخبارات ان خبروں کو بھی موجودہ حکومت کی توقیر میں اضافہ کیے جانے کی خاطر حکومتی مفاد کے مطابق، اور اگر 100% نہیں تو 95% ریاستی مفادات کو پیش نظر رکھ کے تیار کی گئی ہوتی ہیں۔ حکومت پر تنقید اور حکومت کے نقائص بیان کرنا، چونکہ خود ذرائع ابلاغ عامہ خاص طور پر اخبارات کے مالی مفاد میں نہیں ہوتا، کیونکہ اخبارات کا بہت حد تک انحصار حکومتی اشتہارات کے حصول پر ہوتا ہے، اس لیے اس حصے کو کم سے کم رکھا جاتا ہے۔ یہ اپنے طور پر سینسر کیے جانے کی بدترین شکل ہے۔ ٹی وی چینلوں پر ٹاک شو کے نام سے جو بے تحاشا پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور جنہیں لوگ تفریحی ہی پروگرام کے طور پر دیکھتے ہیں، بیشتر غلط اطلاعات پہنچائے جانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ درست ہے کہ کسی بھی ملک کی سیاسی حالات کا وہاں کے سماج بشمول معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن سماجی مسائل سے متعلق پروگرام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی، کم ہوتی ہوئی انسانیت، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی مہنگائی، عدم برداشت وغیرہ وغیرہ بارے خاص طور پر پروگرام تیار نہیں کیے جاتے۔ لے دے کے سیاست سے متعلق پروگراموں میں صحافی، تجزیہ کار اور سیاستدان ان علائل کا جزوی طور پر ذکر کر دیتے ہیں، وہ بھی کسی ایک گروہ یا سیاستدان پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، جبکہ یہ علائل کثیر الاسباب ہوتے ہیں، اور ان مسائل سے متعلق اگر آراء لی جانی چاہیے تو وہ ماہرین عمرانیات ہوں، ماہرین نفسیات ہوں اور ماہرین معیشت، نہ کہ صحافی اور سیاستدان جو اپنے مخصوص مفادات کی وجہ سے اسٹیریوٹائپ سے نکل نہیں پاتے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں بھی اطلاعات مبہم ہیں، جیسے ذرائع ابلاغ عامہ پر اعلانیہ یا غیر اعلانیہ پابندیاں یا سینسر، صحافیوں کو اخبارات اور چینلوں سے نکالا جانا۔ شکر ہے کہ فی الحال سوشل میڈیا موجود ہے، جس میں ہمارے دوست ناصر زیدی اور ان جیسے دوسرے صحافی رہنماؤں کی ایسے معاملات پر احتجاج کی تصاویر میں موجودگی احساس دلا دیتی ہے کہ حالات گمبھیر ہیں۔ رہ گئے ویب اخبارات اور ویب سائٹس، وہ بھی خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں چاہے وہ ملک سے جاری ہوتے ہوں یا بیرون ملک سے، حکام کسی بھی چھوٹی سی بات پر اپنی ناپسندیدگی کے سبب بے بنیاد وجہ سے یا بلا وجہ بند کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے اردو ذرائع کے قارئین پاکستان سے ہی زیادہ ہیں، چنانچہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا میڈیم بند ہو۔ یوں ایسے اخبارات یا سائٹس کی انتظامیہ حتی الوسع کوشش کرے گی کہ ایسے الفاظ اور ایسے خیالات جن سے حکام ناراض ہوں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ یہ بذات خود سینسر کی ایک شکل ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ عامہ اگر مکمل طور پر نہ صحیح مگر جزوی طور پر ذرائع ابلاغ عامہ نہیں ہیں۔ ذرائع ابلاغ عامہ ہی رہیں کی خاطر ضروری ہے کہ جس ملک کی یہ ذرائع ہوں وہاں جمہوریت بھی مضبوط و قریب مکمل ہو، مگر مستقبل قریب میں ملک عزیز کا ایسا مقدر ہونا متصفانہ دکھائی نہیں دے پا رہا۔